السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسے طالب علم کے ساتھ موجود ہیں جس نے HRCA کے زیر سایہ سائنس کوئز کمپٹیشن کرایا اور اس طالب علم نے ہمارے تلنگانہ کا نام روشن کرتے ہوئے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ آج ہم ان کے تعلیمی کیریئر کے بارے میں جانتے ہیں۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام منصب علی خان ہے اور میں تلنگانہ میں زیر سایہ ہوں، جو کہ اس وقت پنجاب دانش اسکول اٹک میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اس دنیا میں خود کو سب سے زیادہ خوش قسمت انسان کہوں تو بے جا نہیں ہوگا، اور اس کا سب سے بڑا جو کریڈٹ ہے یہ میرے ٹیچرز کو ہی جاتا ہے۔ الحمدللہ سے، آپ کی دعاؤں سے، اپنے ٹیچرز کی دعاؤں سے، اپنے پیرنٹس کی دعاؤں سے اور اپنی محنت سے HRCA کے زیر سایہ میں نے گولڈ میڈل ون کیا، جو کہ ایک انٹرنیشنل کمپٹیشن تھا۔ جیسا کہ بھائی بول رہے تھے کہ میرے تعلیمی کیریئر کے بارے میں، تو جہاں سے میں نے انیشیل پوائنٹ سٹارٹ کیا ہے، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جس انسان کو بھی پیدا کیا اس کے ساتھ ایک خاص جو اس کا ایم ہے لائف کا، اس کا جو مقصد ہے اس کو اسپیسیفائڈ کر دیا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک چونٹی کو بھی پیدا کیا تو اس کا بھی ایک خاص مقصد رکھا ہے، اس کو بھی ایک بنا مقصد کے نہیں اس دنیا میں بھیجا۔ تو جو میرا آغاز تھا وہ بھی کچھ یوں ہی ہوا تھا کہ جب میں نے سٹارٹ کیا، جب میں نے تعلیم کا آغاز کیا، تو اس کا جو حقیقت ہے تب میرے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں، بلکہ ہم لوگ ایک جھونپڑیوں میں گزارا کیا کرتے تھے، ہم لوگ ٹینٹس وغیرہ میں جھونپڑیوں میں گزارا کیا کرتے تھے۔ اور وہاں سے پھر مختلف ٹیچرز نے مجھے سپورٹ کرنا شروع کی، گائیڈ دی، جس سے میں گورنمنٹ اسکول میں داخل ہو گیا۔ اور اس طرح کے اپنی تعلیم کے جو ہے نا وہ تعلیم کے آغاز میں ثابت صاحب جیسے اچھے اساتذہ ملے، اور اس طرح مزید ایک کیف مطلوب جیسے بہت سے اساتذہ ملے جنہوں نے مجھے ود دا بیسٹ آف ٹائم موٹیویٹ کیا تعلیم کی طرف۔ اور اس کے بعد مجھے جواد طاہر جیسے ایک استاد ملے جنہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ جاؤ دانش اسکول کی طرف، جو کہ آپ کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم بن سکتا ہے۔ اور انہی دوران یوں ہو رہا تھا کہ دین کی تعلیم، دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو کہ ہم جانتے ہیں کہ دین کی تعلیم بھی بہت ضروری ہے۔ اس طرح لوگوں نے ہمارا بہت خیال رکھا، ٹیچرز نے بہت خیال رکھا، لیکن جنہوں نے ہمارا دینی تعلیم میں جنہوں نے ہمارا آگے ساتھ نبھایا یا ہمارا ہاتھ آگے پکڑا، ان کا نام محمد قاسم صاحب ہے، اور تلنگانہ میں ایک بہت بڑا مدرسہ ان کے زیر سایہ چل رہا ہے الحمدللہ سے۔ تو ان دنوں ہمارے پاس چونکہ خاص پراپر جگہ نہیں تھی، اس لیے ہم لوگ باہر میدانوں میں دریاں لگا کر وہاں پر یہ ہمارے پاس آتے تھے قاسم صاحب، اور وہاں پر ہم لوگ نے دینی نظام کا جو دینی کام ہے ان کے اوپر انہوں نے ہمیں موٹیویٹ کرنا شروع کیا، اور انہی کی موٹیویشنز کی وجہ سے، اور اس کے بعد جو میں پہلے ذکر کر چکا ہوں جواد طاہر صاحب کا، ان کی موٹیویشنز کی وجہ سے میں دانش اسکول پہنچا۔ پھر وہاں پر میں چونکہ جس طرح پہلے بتا چکا ہوں کہ دنیا میں اگر خود کو سب سے زیادہ لکیسٹ پرسن کہوں تو پھر بھی بے جا نہیں ہوگا، کیونکہ میں دانش اسکول میں گیا تو وہاں پر بھی مجھے اس سے زیادہ لکی ٹیچر، اس سے زیادہ اچھے ٹیچر ملے جنہوں نے مجھے بہت اس طرح سے موٹیویٹ کیا کہ جن میں صدیق صاحب جو ہیں وہ سر فہرست ہیں۔ اس کے بعد اگر میں ہاؤس اسٹاف کی بات کروں تو میں جن ہاؤسز میں رہا وہاں پر جن سر ایاز صاحب، سر شاہ حسین صاحب اور ان کے زیر صاحب بہت سے HM یا AHMs وغیرہ جنہوں نے مجھے بہت اچھے طریقے سے موٹیویٹ کیا، اور اس کے بعد اس طرح ٹیچرز کی موٹیویشنز کی وجہ سے، ان کی ہارڈ ورکنگ کی وجہ سے الحمدللہ سے میں نے انٹرنیشنلی کمپٹیشن میں حصہ لیا، اور نہ کہ صرف اس میں بلکہ بہت سے اس طرح کمپٹیشن میں حصہ لیتا رہا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت زیادہ کامیابیوں سے نوازا۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنے ٹیچرز کو رسپیکٹ دیتے ہو نا، جو میرا میسیج ہے آج کے لیے، اگر آپ لوگ اپنے ٹیچرز کو رسپیکٹ دیتے ہو، ان کو کہا مانتا ہو، تو میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کسی بھی ماحول میں، اگر آپ کسی جھونپڑی میں رہ رہے ہو، کسی محل میں رہ رہے ہو، اس بات یہ فرق نہیں پڑتا، اگر وہ بندہ با ادب ہے تو ہمیشہ با مراد ہوگا۔ اگر آپ لوگ اپنے ٹیچرز کو عزت دیتے ہو، اپنے ٹیچرز کو امپورٹنس دیتے ہو، اور حقیقت بات ہے، جو حقیقت ہے مجھے جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہمارے دینی نظام کو جو کام تھا یہاں سے تلنگانہ سے، وہ قاسم صاحب نے کہاں سے شروع کیا تھا، ہمارے پاس کوئی پراپر جگہ نہیں تھی، وی ہیڈ ناٹ اے پراپر پلیس۔ تو انہوں نے کیا، ہم لوگ اس طرح دریا لگاتے تھے زمین پر، میدان میں، وہاں پہ ہم نے کیونکہ سیکھنے میں ہمارے اندر سیکھنے کی طلب تھی، ان کے اندر سکھانے کی طلب تھی، تو اس طرح سے ہم نے آغاز کیا اپنی تعلیم کا، جو کہ دینی نظام، جو کہ دین پر مشتمل تھی، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی، اور الحمدللہ سے میں دانش اسکول پہنچا۔ اور دانش اسکول ایک میں یہ اگر کہوں کہ دنیا کے جو بہترین ادارے ہیں نا، دنیا کے، میں نہ کہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اگر دنیا کے بہترین ادارے ہیں تو ان میں ایک ہے، کیونکہ وہاں پر جو ٹیچرز ہیں ان کی جسٹ امپورٹنس کی وجہ سے، ان کی جسٹ ہارڈ ورکنگس کی وجہ سے، ہمارے جو پرنسپل جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان جیسی شخصیت سے ہمیں نوازا ہے، تو انہی کی جو ہے وہ محنت کی وجہ سے الحمدللہ سے میں نے آج یہ جو ہے وہ اعزاز اچیو کی ہے۔
اور میں اپنے اسپیشلی طور پر تھینک فل ہوں اپنے دانش کے ٹیچرز کا، اسپیشلی سر ظہیر، سر صدیق صاحب، سر فہرست اور اس صاحب، بہت زیادہ ٹیچرز جن میں شاہ حسین صاحب جو ہمارے ایچ ایمس کا جو ہے ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ آپ نے تلنگانہ کی طرف سے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے، اور جو آپ نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے ان میں سے کتنے ممالک تھے جن میں سے آپ نے وہ مقابلہ جیتا اور آگے تلنگانہ کا ایک نام روشن کیا ہے؟ یہ جو ایکچولی کمپٹیشن تھا یہ انٹرنیشنلی تھا، تو اس میں اسپینش، جاپان، چائنا، پاکستان جیسے جو ممالک تھے، اس میں الحمدللہ سے بہت ہی کم لوگ تھے کیونکہ ان کو جو ممالک تھے ان میں سے کافی زیادہ اس طرح کے لوگ تھے جنہوں نے مطلب گولڈ میڈل ون کیے۔ جب ہمارے پاکستان میں، تو پاکستان میں میں نے گولڈ میڈل ون کیا، ایک اور بھی بچہ تھا، اسٹوڈنٹ تھا جو کہ شاید ہمارے دانش کا حصہ تھا، تو اس میں سے اس نے اور میں نے، ہم لوگوں نے جو ہے وہ گولڈ میڈل ون کیا۔ اس طرح ہمارے اسکول کے کافی طلبہ تھے جس میں سے سر فہرست رمضان ہے، اور اس طرح اور بھی انہوں نے سلور میڈلز ون کیے، اور الحمدللہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس عزت سے نوازا ہے کہ مطلب میں نے گولڈ میڈل ون کیا ہے۔ اور اس پرائز کی ڈسٹریبیوشن کے لیے جو اٹک کے ڈپٹی کمشنر تھے وہ تشریف لائے ہمارے اسکول میں، اور انہوں نے بہت زیادہ ایڈمائر بھی کیا ہمارے اسکول کے اسٹاف کو، اور خصوصاً مجھے، کیونکہ وہ انہوں نے مجھے پرائز ڈسٹریبیوشن میں گولڈ میڈل کی جو ہے وہ اس عزت سے نوازا۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ ایسے طالب علم بہت کم ہوتے ہیں جو دنیاوی اور دینی دونوں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ آپ اتنا بڑا اعزاز حاصل کرنے کے بعد ینگ جنریشن کو آپ کیا پیغام مزید دینا چاہیے؟ جو ینگ جنریشن ہے اس کے لیے میرا خاص طور پر یہی پیغام ہے کہ پلیز ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، کیونکہ آپ کی لائف میں اگر سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے نا وہ آپ کا ٹائم ہے۔ اور ایک دن ہمارے پرنسپل صاحب مسٹر راج افتخار صاحب، انہوں نے ایک بندے کو انوائٹ کیا تھا، اور ان کو جو اہم پوائنٹ تھا وہ میں ایک پوائنٹ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں۔ انہوں نے مطلب وہ جو تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ لائف از ان دا فارم آف ٹائم، جو زندگی ہے وہ وقت کی صورت میں، اینڈ اف یو آر ویسٹنگ یور ٹائم اٹس مین دیٹ یو آر جسٹ ویسٹنگ یور لائف۔ اگر آپ کے پاس جو ٹائم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، اگر آپ لوگ وہ ویسٹ کر رہے ہو نا، اگر آپ اس اپنے ٹائم کو ضائع کر رہے ہو، تو آپ یقین مانو کہ آپ جس جگہ پر بھی ہو، جس مقام پر بھی ہو، اٹس مین کہ آپ اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہو۔ تو آپ اپنا وقت ضائع نہ کرو، آپ جس ماحول میں بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس طرح کے ماحول میں بھی پیدا کیا ہے، دیکھو اس میں بھی ایک خاص مقصد ہے، اور اپنے ٹائم کو اگر ضائع نہیں کرو گے تو آپ لوگ بہت کچھ کر سکتے ہو، اور اینی تھنگ یو کین ڈو اف یو وانٹ۔ اگر آپ کچھ بھی چاہتے ہو، جو کچھ آپ چاہتے ہو اپنی لائف میں آپ وہ کر سکتے ہو، کچھ بھی اس دنیا میں امپاسبل نہیں ہے۔ بس میرا آپ سے یہی، اپنی جنریشن، اپنی جو میرے ہم عمر ہیں ان کو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کچھ سوچتے ہو تو آپ وہ کر سکتے ہو۔ اگر آپ جب کر سکتے ہو، آپ کا بلیو ہونا چاہیے، آپ کا بلیف سسٹم اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ کو خود پہ بھروسہ ہونا چاہیے، آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ یہ کر سکتے ہو، تو آپ یقین مانو کہ ایک دن آپ کامیاب ضرور ہوگے، اور میری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ اب ہم موجود ہیں منصب علی خان کے ٹیچر کے پاس، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ منصب علی خان کی تعلیمی قابلیت اور اس کے ایکٹیویٹیز کے بارے میں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ ہمیں بتائیں کہ منصب علی خان جو کہ پورے انٹرنیشنل سے انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کی ہے، اور ان کی قابلیت، اور ماشاءاللہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ آپ کا، یہاں پہ آپ تشریف لے کے، اللہ آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ منصب علی خان، جب ہم نے وہاں پہ چونپڑی میں تعلیم کا آغاز کیا تھا تو سڑک کے کنارے ہم لگاتے وہ دریاں اور کلاس کا وہ ہم ماحول بناتے، تو کئی ایسے بڑے لوگ جو لینڈ کروزر پہ آتے وہ بھی روک کے کہتے کہ یہ کسی نے نہیں سوچا ہے جو آپ نے سوچا ہے، کیونکہ بہت ساری تنظیمیں، بہت سارے لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کے متعلق کسی نے نہیں سوچا ہے۔ تو میں اپنے لیے اس چیز کو فخر محسوس کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کی خدمت کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے میری لگائی ہے۔ تو منصب علی خان، اللہ تعالیٰ اس کو دراز زندگی دے اور مزید کامیابیوں سے ہمکنار کرے۔ یہ ایک ایسا اسٹوڈنٹ تھا جو صرف خود نہیں بلکہ یہ ایک اندر ایک پورا جامعہ رکھتا تھا، کیونکہ یہ سارے ارد گرد والے جو اس کے مطلب ماحول میں رہنے والے بچے تھے، اس کے بھائی بہنیں، سب کو اکٹھا کر کے لے آتا۔ تو شاید اس محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا عروج دی ہے اور اتنی عزتوں سے نوازا ہے۔ تو میری پھر بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید کامیابیوں سے ہمکنار کرے، اور اس کے والدین، اس کے دیگر اساتذہ جنہوں نے اتنی محنت کی ہے، کیونکہ میں نے تو دین کے معاملے میں جو میرے حصے میں رہنمائی آئی میں نے کی ہے،
تو باقی جتنے اساتذہ اس میں شامل تھے میں ان کو بھی اس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے بھی دعا گو ہوں اور اس اپنے عزیز کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے.